أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. آمين يا رب العالمين. آج ہم انشاءاللہ اللہ کے خاص فضل و کرم سے، اس کی خاص رحمت اور توفیق سے ہم سورہ مریم کی آیت نمبر 16 سے آنورڈ سمجھنے کی کچھ کوشش کریں گے۔ سب سے پہلے ہم اسی کی حمد اور اسی کا شکر ادا کرتے ہیں، اسی کی تعریف کرتے ہیں جس نے ہمیں اس قابل کیا، جس نے ہمارے دلوں کو اس قابل بنایا، جس نے ہمیں یہ مہلت دی، جس نے ہمیں یہ وقت دیا، جس نے ہماری زندگی میں یہ وقت لایا کہ ہم اپنے دن کا آغاز اس کے بابرکت کلام کو سمجھنے کی کوشش کرنے سے کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس میں استقامت نصیب فرمائے، اس کی صحیح سمجھ اللہ تعالیٰ ہمیں عطا فرمائے، اس کے ذریعے سے اپنی اور اپنے ساتھیوں کی اصلاح کرنے کی ہمت و توفیق عطا فرمائے، اور دنیا کے ساتھ ساتھ آخرت میں ضرور اور ضرور اللہ تعالیٰ کامیاب بندوں میں شمار فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ اس سے پہلے ہم نے کل الحمدللہ سورہ مریم شروع کی تھی، اور اس کا پہلا رکوع جو ہے وہ ہم نے کل کچھ سمجھنے کی کوشش کی تھی، جس میں حضرت زکریا علیہ السلام کے ساتھ جو اللہ تعالیٰ کا کلام یا ان کا جو واقعہ ذکر ہوا حضرت یحییٰ علیہ السلام کی پیدائش کے بارے میں، تو اس کا صرف ترجمہ جو ہے وہ دہرا لیتے ہیں یاد دہانی کے لیے۔ سورہ مریم کی آیت نمبر 1 سے لے کر 15 تک اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قاف ہا یا عین صاد۔ یہ ہے تیرے رب کی اس مہربانی کا ذکر جو اس نے اپنے بندے زکریا پر کیا، جب کہ اس نے اپنی رحمت سے چپکے دعا کی تھی کہ اے میرے پروردگار، میری ہڈیاں کمزور ہو گئی ہیں اور سر بڑھاپے کی وجہ سے بڑک اٹھا ہے، لیکن میں کبھی بھی تجھ سے دعا کر کے محروم نہیں ہوا۔ مجھے اپنے مرنے کے بعد اپنے قرابت والوں کا ڈر ہے کہ میری بیوی بھی بانجھ ہے، بس تو مجھے اپنے پاس سے وارث عطا فرما، جو میرا بھی وارث ہو اور یعقوب علیہ السلام کے خاندان کا بھی جانشین ہو، اور میرے رب تو اسے مقبول بندہ بنا لے۔ اے زکریا، ہم تجھے ایک بچے کی خوشخبری دیتے ہیں جس کا نام یحییٰ ہے۔ ہم نے اس سے پہلے اس کا ہم نام بھی کبھی کسی کو نہیں کیا۔ زکریا علیہ السلام کہنے لگے، میرے رب، میرے ہاں لڑکا کیسے ہوگا جبکہ میری بیوی بانجھ ہے اور میں خود بڑھاپے کے انتہائی ضعف کو پہنچ چکا ہوں۔ ارشاد ہوا کہ وعدہ اسی طرح ہو چکا۔ تیرے رب نے فرما دیا کہ مجھ پر تو یہ بالکل آسان ہے، اور تو خود جبکہ کچھ نہ تھا میں نے تجھے پیدا کیا۔ کہنے لگے، میرے پروردگار، میرے لیے کوئی علامت مقرر فرما دیجئے۔ ارشاد ہوا کہ تیرے لیے علامت یہ ہے کہ باوجود بھلا چنگا ہونے کے تو 3 راتوں تک کسی شخص سے بول نہ سکے گا۔ اب زکریا علیہ السلام اپنے حجرے سے نکل کر اپنی قوم کے پاس آ کر انہیں اشارے کرتے ہیں کہ تم صبح و شام اللہ کی تسبیح بیان کرو۔ اے یحییٰ، میری کتاب کو مضبوطی سے تھام لے، اور ہم نے اسے لڑکپن ہی سے دانائی عطا فرمائی، اور اپنے پاس سے شفقت اور پاکیزگی بھی، اور وہ پرہیزگار شخص تھا۔ وہ اپنے ماں باپ کے ساتھ
نیک سلوک کرنے والا تھا، وہ سرکش اور گناہگار نہ تھا۔ اور آیت نمبر 15، اس پر سلام ہے یا سلامتی اور امن ہے جس دن وہ پیدا ہوا اور جس دن وہ مرے اور جس دن وہ زندہ کر کے اٹھایا جائے گا۔ تو حضرت زکریا اور حضرت زکریا کے ساتھ جو واقعہ پیش آیا اور حضرت یحییٰ علیہ السلام کی پیدائش کے بارے میں جو صحیح واقعہ یا صحیح جو قصہ ہے وہ اللہ تعالیٰ نے ذکر کر دیا سورہ مریم کے پہلے رکوع میں۔ اب ہم بڑھتے ہیں آیت نمبر 16 سورہ مریم کے اگلے دوسرے رکوع کی طرف۔ اس رکوع میں ہم دیکھیں گے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے متعلقہ جو واقعہ ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ذکر کیا۔ یہ واقعہ ہم پہلے سورہ آل عمران میں پڑھ چکے ہیں، لیکن ترتیب نزولی کے اعتبار سے دیکھا جائے تو یہ کیونکہ سورہ مریم مکی سورہ ہے اور سورہ آل عمران جو ہے وہ مدنی سورہ ہے، تو لہذا نزول کے اعتبار سے وہ سورہ یا وہ آیات جو ہیں وہ بعد میں نازل ہوئی تھی مدینہ کے دور میں، لیکن یہ ابتدائی طور پر عیسائیوں کے بہت سارے جو معاملات تھے اور دوسرے کفار مکہ کے جو عقائد تھے ان کی درستگی کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہاں پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے واقعے کو تفصیل سے بہت ہی تفصیل سے ذکر کر دیا، تاکہ اگر کوئی شک میں ہے، اگر کوئی کسی کے پاس کوئی غلط انفارمیشن ہے، کوئی جھوٹی گڑی ہوئی روایات ہیں جو ان کی اپنی کتابوں میں پچھلی کتابوں میں تورات، زبور، انجیل اور باقی جو صحیفے اور باقی جو کتابیں یا باقی ان کے عقائد اور نظریات جو ہیں ان میں اگر کوئی گڑبڑ ہے یا ان میں کوئی کمی بیشی ہے تو وہ اپنے عقائد اور نظریات اور اپنے جو ان کے ایمان ہے ان کو وہ درست کر لیں، ان کی وہ تصحیح کر لیں، ان کی وہ اصلاح کر لیں ان آیات کی روشنی میں جو اب اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوئی اس قرآن مجید میں۔ اور یہ آیات جو کہ زندہ اور جاوید کتاب کی شکل میں، زندہ اور جاوید لینگویج جو زبان ہے عربی اس کی شکل میں آج بھی ہمارے سامنے اصل اس کی شکل جو ہے اس میں موجود ہے۔ تو یہ ایک اشارہ ہے یا ایک رہنمائی ہے ان لوگوں کے لیے جو کچھ بھی شک اور شبہ اور اپنی طرف سے گڑھے ہوئے یا پچھلی کتابیں جن میں تحریف ہو چکی، جس میں رد و بدل ہو چکا، جس کی اتھینٹسٹی جو ہے وہ کبھی بھی مطلب 100% یقینی نہیں رہی، کچھ نہ کچھ میں شک، کچھ نہ کچھ اس میں مطلب مختلف طرح کی چیزوں کی آمیزش کر کے، باتوں اور واقعات کی آمیزش کر کے مختلف طرح سے اس میں رد و بدل کیا ہوا۔ تو اب ان کے لیے یہ بہت بڑی ایک نعمت بھی کہہ لیں، ان کے لیے ایک بہت بڑی رہنمائی اور ہدایت بھی کہہ لیں کہ اب وہ اپنے معاملات کو فائن ٹیون کر کے جو صحیح اور حقیقت ہے اس تک پہنچ جائیں بہت آسانی سے، اور اس کے مطابق اپنے عقیدے کو درست کر کے، اپنے اصلاح کو درست کر کے اپنا ایمان جو ہے اس کو وہ درست کریں۔ اس کے باوجود ہم اسی رکوع میں پڑھیں گے کہ اس کے باوجود جو انکار کرنے والے ہوگا اس کا پھر ٹھکانہ جو ہے وہ یقیناً آخرت میں بہت ہی برا جگہ ہوگا، جہاں پر پھر اس کو پھر چھوٹ نہیں ملے گی۔ بہرحال شروع کرتے ہیں آیت نمبر 16 سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ وذکر، اور ذکر کیجئے، فی الکتاب، کتاب میں، یعنی کتاب جو قرآن مجید میں جو ذکر ہے اس کو بیان کر دیجئے، ذکر کیجئے مریم کا، اذن تبذت، جب وہ الگ ہوئی، من اہلیہا مکانن، اپنے گھر والوں سے ایک جگہ میں، اپنے گھر والوں سے ایک جگہ میں، شرقین، مشرق کی جانب۔ ذکر کر دیجئے اس کتاب میں جو مریم کا ذکر ہے سلام علیہ، اس کا ذکر کر دیجئے، اس کو سنا دیجئے، بتا دیجئے جو بھی اس کے متعلقہ شخص ہے اس سب کو، کہ جب وہ الگ ہوئیں اپنے گھر والوں سے ایک مشرق کی جانب ایک جگہ۔ کل تھوڑا سا اس کا تذکرہ ہوا تھا کہ حضرت مریم علیہ السلام جو ہے وہ ان کی پیدائش سے پہلے ان کی والدہ ماجدہ نے امرات العمران انہوں نے یہ منت مانی تھی کہ جو بھی ان کی اولاد ہوگی وہ اس کو بیت اللہ کی جو خدمت ہے اس کے لیے وہ وقف کر دیں گی، لیکن جب ان کے ہاں بیٹی ہو گئی
تو پھر اللہ تعالیٰ کے انہوں نے مطلب دعا کی، اللہ تعالیٰ سے ذکر کیا کسی بھی طرح سے ہو سکتا ہے کہ میرے ہاں تو بیٹی ہوگی، میں نے تو یہ منت مانی تھی۔ بہرحال ایک خاص حکمت اور ہدایت کے تحت حضرت ذکریہ کی علیہ السلام کی نگرانی میں ان کو وقف کر دیا گیا، یا ان کو دے دیا گیا اس کی خدمت کے لیے، بیت المقدس کی خدمت کے لیے، اور وہاں پر ان کے لیے ایک الگ جگہ جو ہے وہ مختص کر دی، کیونکہ وہ لڑکی تھی، عورت تھیں، تو اس لیے ایک پردے کا انتظام یا علیحدگی کا انتظام وہاں پر کر دیا گیا۔ اور یہاں پر اس سائڈ سے ہمیں واضح ہوتا ہے کہ وہ مشرق کی جانب تھا، یعنی بیت المقدس کی مشرق کی جانب ان کو الگ سے ایک جگہ جو ہے وہ مہیا کر دی گئی۔ اور جب وہ حضرت مریم جو ہیں وہ الگ ہو گئی اپنے گھر والوں سے ایک مشرق کی جانب ایک جگہ پر، فاتخذت من دونہم حجابا، بس پھر بنا لیا اس نے ان سے الگ ہو کر ایک پردے کا اہتمام کیا گیا، یا ایک حجاب کا اہتمام کیا گیا الگ سے، یا تو کوئی حجرہ تھا یا کوئی پردہ وغیرہ لگا کر حجاب وغیرہ کر کے ایک الگ سے جگہ جو ہے وہ تیار کر دی گئی، جہاں پر وہ اکیلی رہتی ہیں، جہاں پر وہ اپنی عبادت اور دوسروں جو اپنے معاملات آرام وغیرہ جو ہے وہ وہاں پر کرتی۔ تو الگ سے ایک ان کو حجاب میں یا پردے میں ایک الگ جگہ جو ہے وہ بنا دی گئی ان کے لیے۔ جب ان کو الگ بنا دیا گیا ایک پردے میں، فَأَرْسَلْنَا، تو پھر ہم نے بھیجا، الیہا، اس کی طرف، روحنا، اپنی روح کو یا اپنے فرشتے کو۔ روح جو ہے اس کے مختلف مطلب جو ہے ٹیکسٹ کے اعتبار سے یا جو کنٹیکسٹ ہے اس کے اعتبار سے ہوتے ہیں۔ تو روح جو ہے یہاں پر فرشتے کا ہے، روح الامین جو ہے حضرت جبرائیل علیہ السلام کا لقب بھی ہے، ان کو بھی کہا جاتا ہے روح الامین یا روح القدس۔ تو یہاں پر روح جو ہے وہ حضرت جبریل امین جو ہے ان کے لیے یہاں پر ہے کہ حضرت جبریل علیہ السلام یا ہمارا فرشتہ جو ہے اس کی طرف بھیجا، کس کی طرف؟ مریم علیہ السلام کی طرف۔ فتمثل، تو اس نے اختیار کی شکل، لہا، اس کے لیے، بشراً سویہ، ایک انسان کامل، ایک انسان کی شکل میں فرشتہ، ہم نے ایک انسان کی شکل میں فرشتہ یا جبریل امین کو مریم کے پاس بھیجا، جبکہ وہ الگ پردے میں تنہا تھیں۔ قالت انی اعوذ بالرحمن، تو مریم نے کہا علیہ السلام کہ بے شک میں پناہ چاہتی ہوں رحمان کی، من کا، تجھ سے، بے شک میں تجھ سے اپنے اللہ یا رحمان کی پناہ چاہتی ہوں، ان کنت تقیہ، اگر تو کوئی ڈر رکھنے والا ہے، اگر تجھے کوئی خوف، ڈر، خدا کا کوئی ڈر اور خوف ہے، تو یہ جان رکھ کہ میں تجھ سے اپنے رحمان کی پناہ چاہتی ہوں۔ ظاہر وہ اکیلی عورت ایک الگ حجرے میں، وہ تنہائی کے عالم میں وہ رہتی ہیں، وہاں پر کسی کو آنے جانے کی ایسا بلا اجازت ہی نہیں، بلا اجازت کوئی آ نہیں سکتا وہاں پر۔ تو وہاں پر ایک شخص جو ہے وہ فرشتہ، یقیناً فرشتہ تھا، لیکن کیونکہ وہ انسان کے روپ میں آیا تو ایک شخص ظاہری طور پر تو ان کو شخص جو ہے وہی ملا اس میں، تو ایک شخص ان کے حجرے میں جب آ گیا اجنبی، تو انہوں نے کہا کہ میں تجھ سے رحمان کی پناہ چاہتی ہوں کہ اگر تو اللہ سے ڈرنے والا ہے۔ قالا، تو اس فرشتے نے کہا انما انا رسول ربک، کہ بے شک میں تو تیرے رب کا بھیجا ہوا رسول، تیرے رب کا بھیجا ہوا ہوں، رسول مطلب رسالہ، پیغام لے کر آنے والا، تو میں تو تیرے رب سے بھیجا ہوا ہوں، لی اہبا، تاکہ میں عطا کر دوں، لکی غلامن زکیہ، تجھ کو ایک پاکیزہ لڑکا، تاکہ میں تجھ کو ایک پاکیزہ لڑکا عطا کر دوں، یا تجھ کو ایک پاکیزہ لڑکے کی بشارت یا اس کی خبر دینے کے لیے اللہ تعالیٰ نے مجھے تیرے پاس بھیجا ہے۔ اسی طرح سے یہ فرشتہ جو ہے اور بھی بہت ساری جگہوں پر، یا وہ اور بھی بہت سارے جو واقعات ہیں اس میں یہ فرشتہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا اسی طرح کا پیغام لے کے آیا، جیسا کہ حضرت ابراہیم کے بارے میں ہم نے پڑھا کہ ان کے بارے میں بھی کچھ آیات ہیں کہ فرشتے نے آ کر ان کو بھی پیغام دیا، اللہ کا بشارت دی، مطلب حضرت کس کی؟ حضرت اسماعیل کی۔ اس کے علاوہ یہاں پر حضرت ذکریہ علیہ السلام کا ذکر ہوا ابھی اسی سورہ میں پیچھے، تو یہ فرشتہ جو ہے اس سے پہلے بھی کئی موقعوں پر اللہ تعالیٰ کا حکم جو ہے بشارت لڑکے کی یا بچے کی، اولاد کی، وہ سنا چکا ہے۔ تو یہاں پر حضرت مریم کی طرف
وہ پیغام یا خوشخبری جو ہے وہ پہنچائی اسی طرح سے اس فرشتے نے کہ میں تجھ کو ایک لڑکا پاکیزہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا ہونے والا ہے۔ قالت انا یکون لی غلام، تو مریم علیہ السلام نے کہا کہ وہ کیسے ہوگا میرے ہاں کوئی لڑکا، ولم یمسسنی، اس حال میں کہ حالانکہ نہیں چھوا مجھے بشر، کسی بشر نے، ولم اکو بغیہ، اور نہیں ہوں میں بدکار، نہ ہی میں کوئی بدکار ہوں، نہ ہی میں نے کوئی اس طرح کا کوئی برائی کا بدی کا کام کیا ہے، اور نہ ہی مجھے کسی مرد نے کسی بشر نے چھوا ہے، تو ایسی حالت میں میرے ہاں لڑکا کیسے ہو سکتا ہے؟ ظاہری اسباب کے اعتبار سے تو ان کے لیے یقین کرنا ممکن نہیں کہ کس طرح سے میرے ہاں بچہ ہو سکتا ہے، جبکہ مجھے تو کسی بشر نے بھی نہیں چھوا۔ قال کذالک، کو فرشتے نے کہا اسی طرح یعنی اللہ تعالیٰ کا یہ فیصلہ ہے کہ تیرے ہاں بغیر کسی بشر کے چھوئے تجھ سے ایک لڑکا جو ہے وہ پیدا ہوگا، اور اللہ تعالیٰ کا یہ حکم جو ہے وہ ٹھہر چکا، اور اسی طرح سے یہ ہوگا۔ قال ربک، کہا تیرے رب نے، هو علی حین، کہ وہ مجھ پر آسان ہے۔ یہی آیت کا یہ ٹکڑا اسی طرح سے بالکل حضرت زکریا کے معاملے میں بھی آیا تھا کہ جب تیرے رب کے لیے تو یہ بالکل آسان ہے، یا تیرے رب نے کہا کہ مجھ پر تو یہ آسان ہے کہ جب تجھ کو پہلے پیدا کر لیا جب کہ تو کچھ نہیں تھا، تو اب تو میرے لیے بالکل آسان ہے۔ بہرحال تیرے رب نے کہا مجھ پر تو یہ بالکل آسان ہے۔ وَلِنَجْعَلَهُ آیَةً، اور تاکہ ہم بنا دیں ایک نشانی، للناس، لوگوں کے لیے، وَرَحْمَةً مِنَّا، اور ہماری طرف سے، اپنی طرف سے یا میری طرف سے، الرب کی طرف سے ایک رحمت، تاکہ لوگوں کے لیے ایک نشانی اور رحمت بنا دیں اس کو۔ یہاں پر لوگوں کے لیے ایک نشانی کے مختلف ترجمے، آیت جو ہے آیتن، اس کے مختلف ترجمے یا مختلف مطلب جو ہے وہ ملتے ہیں ہمیں۔ اس کا مطلب جو ہے معجزے کے طور پر بھی ہوتا ہے، اس کا مطلب کائنات میں چھپے ہوئے جو مختلف طرح کے جو نشانیاں ہیں جو اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور اس کی بڑائی اور بزرگی کو بیان کرنے کے لیے آتی ہیں، وہ بھی ہے۔ آیت جو ہے وہ قرآن کی ایک آیت اس کو بھی کہتے ہیں، ایک جملہ جو ہے قرآن مجید کا، تو مختلف طرح سے تو یہ آیت بہت سارے مختلف طریقوں سے اس کا ترجمہ کیا جا سکتا ہے کہ کس طرح سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش جو ہے اس کو لوگوں کے لیے ایک نشانی اور رحمت جو ہے وہ بنا دی اللہ تعالیٰ نے، ایک معجزاتی طور پر، ایک معجزہ جو ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، وہ نشانی کے طور پر ساری بنی نوع انسان کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ذکر کر دیا۔ اس کے علاوہ بنی نوع انسان کی اگر نشانیاں اگر دیکھیں یا اس کے بارے میں معجزات دیکھیں، تو آدم علیہ السلام کو تو بغیر کسی ماں اور باپ کے ایک لاجیکل انڈرسٹینڈنگ کے لیے، خاص کر ان یہودیوں اور عیسائیوں کے لیے کہ جو کہ مختلف طرح کے عقیدے جو ہیں وہ گھڑتے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں، کہ سب سے پہلی نشانی تو انسان کے اپنے بارے میں ہی کہ آدم علیہ السلام کو بغیر ماں اور باپ کے اللہ تعالیٰ نے تخلیق کر دیا۔ اس کے بعد دوسری نشانی کہ حوا کو آدم سے پیدا کیا، یعنی حوا کو بغیر ماں کے اللہ تعالیٰ نے تخلیق کر دیا، پیدا کر دیا۔ حوا جو ہے بغیر ماں کے پیدا ہوئی، یہ ایک نشانی۔ اس کے علاوہ پھر ماں اور باپ کے اختلاط سے پھر بنی نوع انسان یا نسل انسانی جو ہے اس کا بڑھنا، یہ تو ہمارا روزمرہ کا مشاہدہ ہے۔ اور اس کے بعد پھر کچھ واقعات اس طرح سے ہیں جہاں پر بالکل امید نہیں، ظاہری اسباب سے تو بالکل بھی کوئی امید نہیں، پھر بھی وہاں پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ انسان کی نشانی جو ہے وہ ہمیں ملتی ہے، جیسا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے معاملے میں ہوا کہ وہ بڑھاپے میں پہنچ چکے اور عمر کے آخری حصے میں، جبکہ بالکل کوئی امید نہیں کہ ان کے ہاں ایک اولاد ہو گئی۔ حضرت زکریا کا معاملہ ہم نے ابھی دیکھا کہ جبکہ وہ خود بھی بوڑھے ہو چکے اور عمر اپنے ذوف کے، بزرگی کے یا بڑھاپے کے آخری حصہ جو ہے وہاں پر پہنچ چکے، اور ان کی وائف جو ہے وہ بھی ساری عمر بانجھ رہی، اور وہ بھی ایک تو بانجھ رہی ساری عمر، اور دوسرا جو فرٹیلیٹی ایج ہے اس کو بھی وہ کراس کر چکی، تو پھر بھی اللہ تعالیٰ نے ایک نشانی جو ہے وہاں پر ظاہر کر دی کہ ان کے ہاں بھی اولاد ہو گئی۔ اور پھر یہ ایک اور نشانی کہ جس میں پہلے حوا کو بغیر ماں کے پیدا کیا، تو اب یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے پیدا کر دینا، تو اگر بغیر ماں کے کوئی اولاد ہو سکتی ہے تو بغیر باپ کے کوئی اولاد اگر اللہ تعالیٰ چاہے
تو اس کے لیے تو کچھ مشکل نہیں، بالکل آسان ہے۔ تو یہ بنی نوع انسان کی اپنی تخلیق اور پیدائش کے بارے میں جو مختلف طرح کی نشانیاں ہیں، اس میں سے ایک نشانی، ایک معجزہ جو ہے کہ وہ بھی اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ذکر کر دیا پورے بنی نوع انسان کے لیے، کہ بغیر باپ کے، بغیر کسی بشر کے چھوئے ایک عورت سے ایک لڑکے کی پیدائش حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی، تاکہ وہ لوگوں کے لیے رحمت بھی ہو۔ وَكَانَ أَمْرًا مَقْضِيًّا، اور یہ ہے معاملہ طے شدہ، یہ تو طے شدہ معاملہ ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک واقعہ یا ایک جو کام جس کا حکم ہو گیا وہ تو طے شدہ ہے، اب یہ اسی طرح سے ہو کر رہے گا۔ فَحَمَلَتْهُ، تو وہ حملہ ہو گئی، فَانْتَبَذَتْ، پھر وہ الگ ہو گئی، بھی اس کے ساتھ، اس حمل کے ساتھ، مکاناً قصیّہ، ایک جگہ میں دور کی ایک جگہ میں پھر وہ الگ ہو گئیں۔ جب وہ حاملہ ہو گئیں اور اس ڈر سے کہ اب یہ حمل جب ظاہر ہوگا تو لوگ جو ہیں وہ کیا کہیں گے، کس طرح کے مطلب باتیں کریں گے کہ ایک الگ سے رہتی ہے اتنے پاک باز خاندان کی ایک لڑکی یا عورت جو ہے، جس کو ایک الگ حجرے میں جگہ عطا کی گئی اور اتنی باعزت جگہ پر رکھا گیا، تو اس کے ہاں ایک حمل ٹھہر گیا، تو اس بدنامی یا اس لوگوں کے باتوں کے ڈر کے خوف سے وہ ایک دور کے ایک مقام پر، دور ایک اونچے مقام پر وہ چلی گئیں۔ کہا جاتا ہے کہ بیت الحم میں ایک کوئی اونچی جگہ پر تھی جہاں پر وہ چلی گئیں جب ان کو حمل ٹھہر گیا لوگوں کی باتوں کے ڈر سے۔ فَأَجَاءَهَا، پھر لے آیا اسے، المخاض، درد ذہ، جو لیبر پین ہے یا جو زچکی کا جو درد ہے، وہ اس کو پھر لے آیا الی جذع النخلہ، کھجور کے تنے کی طرف۔ جب وہ ان کو درد ذہ جو ہے وہ جب ہوئی تو پھر وہ ایک کھجور کے تنے کی طرف سہارا لینے کے لیے یا کچھ اپنی آسانی کے لیے ایک کھجور کے تنے کی طرف آ گئی۔ فقالت یا لیتنی، تو مریم نے کہا اے کاش کہ میں متو، مر جاتی، قبل ھذا، اس سے پہلے، کاش کہ میں اس واقعے سے پہلے یا اس موقع سے پہلے ہی مر جاتی، وَكُنْتُ نَسِيًّا مَنْسِيًّا، اور میں ہو جاتی بھولی بصری یا بے نام و نشان۔ اس وجہ سے حضرت مریم کے منہ سے یہ کلمات نکل گئے صرف اور صرف اس وجہ سے اپنی جو پاکیزگی کے اوپر جو کوئی لوگوں کا جو رویہ ہو سکتا تھا اس کے ڈر سے، کہ ان کا کردار، جو ان کی پورے خاندان کا کردار اور ان کا اپنا کردار جو بڑا پاک صاف رہا ہے، اب یہ بچہ ان کے ہاں ہو رہا ہے تو لوگ کیا کہیں گے، لوگ کس طرح کی باتیں کریں گے ان کے کردار کے بارے میں، ان کے خاندان کے بارے میں۔ تو یہ چیزیں یا یہ باتیں سوچ کر وہ اس قدر پریشان ہوئی، جس کا پہلے بھی یہ اشارہ ہوا، اور اب دوبارہ سے کہ جب وہ درس ذہ میں کھجور کے تنے کے پاس کی طرف آئیں اور وہ بچہ جو ہے وہ ولادت پا چکا یا ولادت کے قریب پہنچا، تو انہوں نے کہا کہ کاش کہ میں اس وقت یا اس موقع سے پہلے ہی مر جاتی اور میں بھولی بصری ہو جاتی، لوگ مجھے بھول بھی جاتے۔ فَنَادَاهَا مِن تَحْتِهَا، تو پھر پکارا اس فرشتے نے اس کے نیچے۔ فرشتہ جو ہے وہ ظاہر سامنے تو موجود نہیں ہو سکتا تھا، وہاں پر ایک پردے کا تقاضا تھا یا جو بھی تھا، لیکن وہ کیونکہ حضرت مریم جو ہے وہ ایک اونچائی کے مقام پر تھی، تو ایک نیچے کے مقام سے کہیں سے وہ فرشتہ جو ہے کسی اوٹ سے اس نے پکارا۔ کچھ گرامیٹیکلی کچھ جو ترجمے ہیں یا کچھ جو علماء ہیں وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ پیدا ہو چکے اور انہوں نے نیچے سے پکارا، لیکن زیادہ جو غالب رائے ہے وہ یہی ہے کہ فرشتے نے نیچے سے پکارا، ان کو آواز دی، اللہ تحزنی، کہ نہ تو غم کر، قد جعل ربک، یقیناً کر دیا ہے تیرے رب نے، تحت کی سریہ، تیرے نیچے ایک چشمہ، آپ غم مت کیجئے، آپ کی یہ سچویشن جو ہے اس میں مطلب آپ پریشان مت ہوں، غم مت کریں، آپ کی مدد کے لیے یا آپ کی آسانی کے لیے آپ کے رب نے آپ کے نیچے ایک چشمہ جو ہے وہ جاری کر دیا ہے، ان کے پاؤں کے نیچے سے ایک چشمہ اللہ تعالیٰ نے جاری کر دیا جہاں پر وہ اس وقت موجود تھی۔ وَخُذِّ، اور تو ہلا، الیکی، اپنی طرف، بجذع النخلہ، کھجور کے تنے کو اپنی طرف ہلائیے، تساقط علیکی
रुतबन जनिया, वो गिराएगी तुझ पर पकी हुई ताज़ा खजूरें। खजूर के तने को, खजूर का तना जो है वो एक इंतहाई मजबूत तना होता है। एक बड़ा ताकतवर और और तवाना जो शख्स है, मर्द जो है, वो भी खजूर के तने को पकड़कर झंझोड़ नहीं सकता, हिला नहीं सकता। जैसा कि नॉर्मली आम दरख्त, वैसे तो सारे जो बड़े दरख्त होते हैं उनके तने मजबूत होते हैं, लेकिन खजूर का तना जो है वो निस्बतन काफी ज्यादा मजबूत होता है। लेकिन फिर भी अल्लाह ताला की कुदरत और अल्लाह ताला का मौजज़ा कि खजूर के तने को हिलाइए तो आपके ऊपर पकी हुई ताज़ा खजूरें अल्लाह ताला की तरफ से मतलब वो दरख्त जो है वो गिरा देगा। वो दरख्त भी अक्सर उलमा जो कहते हैं कि सूखा हुआ दरख्त था, जो कि एक खजूर का, लेकिन उसको जब हिलाया अल्लाह हजरत मरियम ने अल्लाह उस हुक्म के तहत, अल्लाह ताला के हुक्म के तहत, तो उनको वहां पर खजूरें भी मिल गई और वो चश्मा जो है उससे पानी भी उनको पीने के लिए मिल गया। फ़कुली वशरबी, तो खा, तो तू खा और पी, वक़र्री ऐना, और तू ठंडी कर अपनी आंख। यानी वो ये खजूरें जो हैं उसको खाएं और पानी जो है उसको पिएं, और बच्चे को देखकर अपनी आंखें जो हैं वो ठंडी कीजिए। फ़इम्मा तरयिन्न, फिर अगर तू जरूर देखे मिनल बशरी अहदन, किसी भी आदमी को, आदमी में से किसी को या किसी भी आदमी को, बस अगर तू किसी आदमी को देखे, फ़कूली, तो कह दे, इन्नी नज़रतु लिर्रहमानि सौमन, कि मैंने नज़र मानी है रहमान के लिए रोज़े की। फलन उकल्लिमा, फलम उकल्लिमा, तो सो हरगिज नहीं मैं बात करूंगी, अल यौमा इंसिया, आज के दिन किसी इंसान से। तो जब अगर कोई शख्स जो है या कोई आदमी वो आपकी तरफ देखे और सवाल करे, यकीनन देखेगा तो अगर गोद में बच्चा भी है तो सवाल करेगा, तो फिर आप उससे कह दीजिए कि मैंने तो आज के दिन अल्लाह के लिए रोज़े की नज़र मानी है और मैं तो आज किसी इंसान से बात नहीं करूंगी। उस वक़्त की जो शरीयत है उसमें रोज़ा जो है वो खाने पीने के साथ साथ बातचीत करने का रोज़ा जो है वो भी होता था, बातचीत भी नहीं की जाती थी। तो अल्लाह ताला की तरफ से उनको हिदायत मिली कि आप ये बच्चे को लेकर आप जाइए अब अपनी कौम की तरफ, और अगर कोई पूछे इस बच्चे के बारे में तो आप उसको उनको कह दीजिए कि आज के दिन मैंने अपने रहमान के लिए, अल्लाह के लिए रोज़े की नज़र जो है वो मानी हुई है, लिहाजा मैं आज तो किसी से बात नहीं करूंगी। फ़ातत बिही कौमहा, तो फिर ले आई वो उसको, उस बच्चे को अपनी कौम के पास, तहमिलहु, उसके उठाए हुए, उस बच्चे को उठाए हुए अपनी कौम की तरफ, अपने हुजरे में वापस आ गई, अपनी कौम में, अपनी आबादी में वो वापस आ गई। कालू या मरयमु, तो उन्होंने कहा, उस कौम ने कहा या लोगों ने कहा जब उन्होंने हजरत मरियम को देखा, लक़द जिअत शैअन फरिया, तो ये बिलाशुबा तूने यकीनन बुरा काम किया है, ये जो काम तुमने किया है बिलाशुबा यकीनन एक बुरा है। ये भी एक नेचुरल या एक कुदरती रिएक्शन है उस बारे में कि जो उन्होंने देखा कि ज़ाहरी तौर पर तो ये मरियम जो है ये शादीशुदा भी नहीं है और एक पाकबाज ख़ानदान से हैं और यहाँ से कुछ अरसे के लिए गायब हैं और अब वापस आ रही हैं, तो उनके गोद में एक बच्चा है। तो फितरी तौर पर उनकी तरफ से ये सवाल आ गया कि ये तो तुमने एक बहुत ही बुराई का काम किया है। या उख्ता हारूना, ए हारून की बहन, हजरत मरियम को हारून की बहन कहकर पुकारा उन आबादी वालों ने या बस्ती वालों ने। वो हारून की बहन, एक तो ये आता है कि हो सकता है कि उनका कोई भाई जो है हकीकी या आलाती भाई कोई हारून के नाम से भी हो, ये भी मुमकिन है। और ये भी मुमकिन है कि बनी हारून की नस्ल से, हारून अलैहिस्सलाम की नस्ल से, हारून अलैहिस्सलाम जो कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के भाई थे, कि हारून अलैहिस्सलाम की नस्ल से होने की वजह से, बनी हारून की में से होने की वजह से उनको उख्ते हारून या हारून की बहन के नाम से उन्होंने पुकारा। बाहर जो भी सिचुएशन हो सकती है कि ए हारून की बहन, माँ काना अबू की, नहीं था तेरा बाप, इमरा सौ इन, बुरा आदमी, तेरा बाप जो है वो तो एक बुरा आदमी नहीं था। उनके बाप का नाम था क्या नाम है, इमरान। सूरह आल इमरान जो है वो उनके उनके वालिद साहब के नाम से भी है। तो तेरा बाप जो है वो तो बुरा आदमी नहीं था। वमा कानत उम्मुकी बगिया, और नहीं थी तेरी माँ बदकार,
یعنی تیرے ماں اور باپ جو ہیں وہ تو بڑے نیکوکار آدمی تھے، تیرا باپ بھی کوئی برا آدمی تھا نہیں تھا، اور تیری ماں جو ہے وہ بھی کوئی بدکار نہیں تھی، یعنی تو ایک اعلیٰ ایک پاکیزہ خاندان سے تعلق رکھتی ہے، تو نے یہ کیا تو نے تو یہ بہت برائی کا کام کیا۔ فَأَشَارَتْ إِلَيْهِ، تو اس نے اشارہ کیا اس کی طرف، یعنی اس بچے کی طرف اشارہ کیا حضرت مریم نے۔ قَالُوا كَيْفَ نُكَلِّمُ، تو وہ سب کہنے لگے کیسے ہم کلام کریں، من کان فی المہدی صبیہ، جو کہ گود میں ہے ایک بچہ۔ حضرت مریم نے بچے کی طرف اشارہ کیا کہ یہ جواب دے گا یا اس سے بات کرو، کیونکہ میں نے تو روزہ رکھا ہوا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ ہم یہ بچہ جو کہ گود میں ہے، دودھ پیتا بچہ، اس سے ہم کیسے کلام کر لیں، یہ ہم سے کیسے کلام کرے گا، یا اس سے ہم کیسے کلام کریں۔ قال انی عبد اللہ، تو وہ بچہ جو ہے وہ بول پڑا کہ کہا اس نے انی عبداللہ، کہ میں تو اللہ کا بندہ ہوں، بے شک میں اللہ کا بندہ ہوں۔ آتانی الکتاب، اس نے دی ہے مجھے کتاب، وجعلنی نبیہ، اور اس نے مجھے نبی بنا دیا ہے۔ اب وہ بچہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ اپنی ماں کی گود سے بول پڑے کہ میں تو اللہ کا بندہ ہوں، مجھے اللہ تعالیٰ نے کتاب دی ہے، اور مجھے اللہ تعالیٰ نے نبوت عطا کی ہے، نبی بنا دیا ہے۔ یہ سارے جو کلام ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا اس وقت، یہ جو ہے یہ ماضی کے سیغے میں ہے، اور ماضی کے سیغے میں ہمیشہ جو کلام ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، جیسے قیامت کے بارے میں جو انفارمیشن ہے بہت ساری، وہ ماضی کے سیغے سے، یعنی مستقبل میں آنے والے یہ معاملات ہیں، یا مستقبل میں یہ واقعہ جو وہ ایسے ہی ہوگا، یا یہ واقعہ ایسے ہی ہونا ٹھہر گیا مستقبل میں، جس طرح کے ماضی میں گزرا ہوا کوئی قصہ یا واقعہ یا کوئی چیز ہو سکتی ہے، بات ہو سکتی ہے۔ تو یہ سارا ماضی میں، تاکہ جو ان کے اوپر واضح ہو جائے کہ یہ اٹل اللہ تعالیٰ کی طرف سے حقیقت ہے جو ذکر کی جا رہی ہے، اور ایسا ہی ہونے جا رہا ہے۔ بہرحال انہوں نے وہاں پر ان کے سامنے واضح کر دیا، کلام کیا اپنی ماں کی گود سے ہی، کہ میں تو اللہ کا بندہ ہوں، اور اللہ نے مجھے کتاب دی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے مجھے نبی بھی بنایا ہے، نبوت بھی عطا کی ہے۔ وَجَعَلَنِي مُبَارَكًا أَيْنَمَا كُنْتُ، اور بنایا ہے مجھے بابرکت جہاں کہیں میں ہوں۔ وَأَوْصَانِي، اور اس نے وصیت کی ہے مجھے، بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ، نماز کی اور زکوٰۃ کی، یعنی اللہ تعالیٰ نے مجھے برکت بنایا ہے، جہاں کہیں بھی ہوں میں برکت رہوں گا، اور اس نے مجھے نماز اور زکوٰۃ کی وصیت بھی کی ہے، یعنی نماز اور زکوٰۃ جو ہے یہ پہلی شریعتوں میں بھی رائج رہی ہیں، اور یہ فرض رہی ہیں۔ ما دمت، جب تک میں رہوں، حیًّا، زندہ، جب تک میں زندہ ہوں اللہ تعالیٰ نے مجھے نماز اور زکوٰۃ کی پابندی کرنے کی بھی وصیت کی ہے۔ وَبَرًّا بِوَالِدَتِی، اور میں نیکی کرنے والا ہوں اپنے والدہ کے ساتھ، یعنی اپنے والدہ کا فرمان بردار اور اس کے لیے نیکوکار ہوں۔ وَلَمْ يَجْعَلْنِی، اور نہیں اس نے بنایا مجھے جباراً شقیّا، سرکش اور بدبخت، دین کے معاملے میں مجھے اس نے سرکش بھی نہیں بنایا اللہ نے، اور کردار کے معاملے میں اس نے مجھے بدبخت بھی نہیں بنایا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جو اوصاف عطا کیے تھے، جو خصوصیات عطا کی تھیں، ان خصوصیات کا انہوں نے وہیں پر سب کے سامنے ذکر کر دیا، اور سب کو واضح کر دیا کہ یہ کچھ کل کو ہونے جا رہا ہے۔ والسلام علیہ، اور سلام ہے مجھ پر، یوم ولدت، جس دن مجھے جنا گیا، ویوم اموت، اور جس دن میں فوت ہوں گا، ویوم ابعث حیا، اور جس دن میں اٹھایا جاؤں گا زندہ کر کے۔ جس دن میں جنا گیا، جس دن میں فوت ہوں گا، اور جس دن میں اٹھایا جاؤں گا، ان تینوں دنوں میں مجھ پر سلامتی ہے اور امن ہے۔ سیم اسی طرح سے جس طرح سے پچھلی آیات میں ہم نے دیکھا حضرت یحییٰ علیہ السلام کے بارے میں، وہاں پر تو اللہ تعالیٰ نے کہا، یا فرشتے نے ان کو بتایا کہ اس کے اوپر سلامتی ہے ان تینوں دنوں پر، اسی طرح سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے خود اللہ تعالیٰ کے حکم سے بتا دیا کہ ان تینوں دنوں پہ، یہ 3 دن جو ایک بہت ہی بھاری اور بہت ہی مشکل ترین دن ہوتے ہیں انسان کی زندگی میں، یا انسان کے لیے، ان تینوں دنوں کا کل مختصر ذکر ہوا تھا کہ پیدائش کے وقت انسان جو ہے وہ کس قدر لاچار ہوتا ہے، اور کس قدر مجبور ہوتا ہے، بے بس ہوتا ہے، اور اسی طرح موت کا خوف جو ہے، یا موت کی گھڑی جو ہے، وہ اس کے لیے کتنی بڑی اور کتنی سخت ہوتی ہے، اور جب وہ میدان حشر میں دوبارہ زندہ کیا جائے گا اس وقت وہاں پر کیا حال ہوگا۔ تو یہ تینوں دن جو ہیں یہ بہت ہی سخت ہوتے ہیں انسان کے زندگی میں، یا انسان کے لیے۔ تو ان تینوں دنوں میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی
सलामती जो है वो अल्लाह ताला ने अता की। ज़ालिका ईसा इब्न मरियम। अब यहाँ पर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का जो वाक़या जो रूनुमा हुआ, जब मोजज़ा जो है वो वाक़या तो यहाँ पर ख़त्म हो गया, लेकिन उसके बाद उसी के मुतल्लिक़ा जो अक़ायद की दुरुस्तगी है उसकी तरफ यहाँ पर एक नसीहत की जा रही है, या उसकी तरफ एक इशारा जो है वो आगे की आयत में हमें मिलेगा। ज़ालिका ईसा इब्न मरियम, ये ईसा इब्न मरियम, ये है ईसा इब्न मरियम का वाक़या कि जिस तरह से ईसा इब्न मरियम जो है वो दुनिया में तशरीफ़ लाए। और ये वाक़या जो है ये तफसील के साथ अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में जिक्र कर दिया। कौलुल हक़ की, ये हक की बात है, अल्लज़ी फ़ीही यमतरून, उसके लिए जो उसमें शक करते हैं। वो लोग जो उसमें हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश में शक करते हैं, उनको ये बात समझ लेनी चाहिए कि यही हक की बात है, या यही एक सच्चा वाक़या है, और यही एक हकीकत के पर मुबनी वाक़या है, जिस तरह से अल्लाह ताला ने यहाँ पर जिक्र कर दिया। और ये उनके लिए है जो उसकी बाबत शक करते हैं। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में कौन लोग शक करते हैं? दो तरह के लोग हैं, या दो कौमें या दो मज़हब जो हैं वो उनके बारे में शक करते हैं। बाकी जो अहले किताब में से, बाकी जो अहले किताब नहीं है, वो हिंदू और बुद्धिस्ट और दूसरे तीसरे, वो तो मतलब एक अलग से उनका एक ग्रोह है। लेकिन जो अहले किताब जो कौमें हैं, उनमें से जो दो कौमें जो आज भी जो हैं, ईसाई और यहूदी, वही हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश और उनके इस मामले में शक करते हैं। तो उनके लिए अल्लाह ताला ने कह दिया कि अब ये आयतें जो हैं ये महकम सूरत में, एक बहुत ही वाज़ेह सूरत में तुम्हारे सामने रख दी, एक जिंदा और जावेद किताब में, एक जिंदा और जावेद लैंग्वेज में, ताकि अगर तुम्हारे अकीदे में कोई गड़बड़ है तो उसको दुरुस्त कर लो। अब ये शक करने वाले हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पर, ईसाई जो सॉरी यहूदी जो हैं, वो तो सिरे से ही उसको नौजुबिल्ला एक बुराई का नतीजा कहते हैं। यहूदी जो हैं वो तो सिरे से ही उसको एक बदकारी का नतीजा कहते हैं, नौजुबिल्ला। जो ईसाई हैं वो भी दो तीन तरह के मुख्तलिफ ग्रोह हैं, जैसे प्रोटेस्टेंट्स हैं, या जैसे कैथोलिक वगैरह है, इसके अलावा दो तीन और ग्रोह हैं उनके। तो हर ग्रोह जो है उन्होंने अपना अपना एक अकीदा गढ़ा हुआ, जो सारे के सारे गुमराह कुन अकीदे हैं। एक उनका जो ग्रोह है वो कहता है कि ईसा जो है वो माज़अल्लाह अल्लाह ताला के बेटे हैं। दूसरा जो ग्रोह है वो कहता है कि वो तीन में से एक खुदा है, ट्रिनिटी या सुलुस सुलुस ट्रिनिटी का एक कोई कंसेप्ट है उनका, कि जिसमें अल्लाह और हज़रत ईसा और हज़रत मरियम, ये तीनों जो हैं ये खुदा हैं, और तीन में से एक जो है वो हज़रत ईसा है। तो एक उनका ग्रोह जो है वो कहता है कि वो दर हकीकत ईसा जो है वही खुदा है जो इंसान के रूप में इस ज़मीन में आए। तो बहरहाल वो ईसाइयों के मुख्तलिफ अकीदे हैं, मुख्तलिफ तौर पर, या मुख्तलिफ ग्रोहों के। तो उन सब के लिए अल्लाह ताला ने यहाँ पर एक वाज़ेह इन्विटेशन दे दी कि आओ इस कुरान को पढ़ो, इसकी आयत को सुनो समझो, और उसके मुताबिक अपने अकीदे को दुरुस्त करके अपनी इस्लाह करो और अपने ईमान को तरोताज़ा करो। लेकिन उसके बावजूद जो उस अपने शक पर और अपनी हठधर्मी पर अड़े रहेंगे, उनके बारे में आगे क्या है वो हम आगे आज ही हम इंशाल्लाह उसके बारे में भी देखेंगे, इसी रुकू के अंदर इंशाल्लाह। मा कान लिल्लाहि, नहीं है लायक अल्लाह के लिए, अन यत्तखिज़ मिन वलदिन, कि वो बनाए कोई औलाद, सुब्हानहू, वो तो इससे पाक है। ये अल्लाह ताला के लायक नहीं कि वो कोई औलाद बनाए, वो तो इससे पाक है। ये उन लोगों के लिए जो अल्लाह ताला को औलाद जो है वो तसव्वुर करते हैं हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को, या हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम को भी जो कहते हैं, ये उनके लिए भी यहाँ पर डायरेक्टली इनडायरेक्टली पैगाम मिलता है। लेकिन क्योंकि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का वाक़या गुजर रहा है, तो इसलिए ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में जो जो बुरा अकीदा या एक अकीदे की खराबी रखते हैं, उनके लिए कि अल्लाह के लायक नहीं कि कोई वो किसी को औलाद बनाए, कि वो तो इससे पाक है। इज़ा क़ज़ा अमरन, जब वो किसी चीज़ का फैसला करता है या इरादा करता है, फ़इन्नमा यक़ूलु लहू कुन, तो वो बेशक वो सिर्फ इतना कहता है कि तू हो जा, फ़यकून, तो वो हो जाता है। यानी कि वो इतना कुदरत वाला है कि जब वो किसी चीज़ का, किसी अमर का कोई फैसला करता है, इरादा करता है, तो वो
صرف کن کہتا ہے اور وہ ہو جاتا ہے، کن فیکون، کلمہ کن جو ہے اسی سے ساری کائنات اور ساری موجودات جو ہیں وہ تخلیق ہوئی، اور اللہ تعالیٰ کا کلمہ کن جو ہے وہی ہے جو مختلف آیات اور مختلف نشانیوں کی شکل میں ہر طرح کی جو موجودات اور ہر طرح کا جو ہمیں ہمارے سامنے نظر آتا ہے وہ سب کچھ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ تو اتنا بے نیاز ہے اور اتنا وہ بڑا ہے کہ وہ کن کہتا ہے اور وہ چیزیں ہو جاتی ہیں صرف اس کے ارادے سے، تو اس کو تو اولاد کی ضرورت نہیں ہے، وہ تو اس سے پاک ہے۔ وَإِنَّ اللَّهَ رَبِّ، اور بے شک میرا رب، وَرَبُّكُمْ، اور تمہارا رب، فَاعْبُدُوهُ، تو تم عبادت کرو اس کی۔ تو بے شک میرا رب اور تمہارا رب جو ہے وہ تو ایک ہی ہے، تو پس تم اس کی عبادت کرو۔ ھذا صراط مستقیم، یہی سیدھا راستہ ہے، یعنی اس کی عبادت اور صرف اسی کی بندگی، توحید سے بچ کر اپنے آپ کو موحد بنا کر اس کے احکامات پر چلنا اور اس کے راستے پر چلنا، یہی صراط مستقیم ہے۔ فاختلف الاحزاب من بینہم، پھر اختلاف کیا گروہوں نے ان کے درمیان، پھر جن گروہوں نے ان کے درمیان اختلاف کیا، وہ کچھ گروہ جن کا ذکر ہوا یہودیوں اور عیسائیوں کے گروہ، فویل، تو پس ان کے لیے ہلاکت ہے، للذین کفروا، ان کے لیے جن سب نے کفر کیا، جن سب نے انکار کیا، من مشہد یوم عظیم، حاضری سے بڑے دن کی، جن سب نے اللہ تعالیٰ کے اس بڑے دن کی حاضری سے انکار کیا ان کے لیے ہلاکت ہے۔ یعنی دنیا میں انہوں نے یہ کہہ کر اللہ تعالیٰ کی آیات کا انکار کر کے، اللہ تعالیٰ نے جو واضح، جو ان کی کریکشن کے لیے، جو ان کی فائن ٹیوننگ کے لیے، کہ جو بھی تمہارے پاس معلومات ہیں یا جو بھی تمہارے پاس یہ تبدیل شدہ جو کتابیں یا صحیفے ہیں، ان کو چھوڑ کر اپنی اصلاح کر کے اس کتاب کو اپنے ساتھ تھام لو۔ تو جس نے اس کا انکار کیا گویا اس نے قیامت کے دن کا انکار کر دیا، اور جس نے انکار کر دیا اس قیامت کے دن، اس بڑے دن حاضری، بڑا جو حاضری کا دن ہے جس میں ساری بنی نوع انسان جو ہے وہ اللہ کے حضور حاضر ہوگی، جس نے اس دن کا انکار کیا، بس اس کے لیے تو ایک بڑی ہلاکت ہے۔ اسمع بہم، کس قدر وہ سننے والے ہوں گے، وابصر، اور کس قدر دیکھنے والے ہوں گے، یوم یاتوننا، جس دن وہ سب آئیں گے ہمارے پاس، لیکن الظالمون اليوم، لیکن وہ سب ظالم ہیں آج، فی ضلال مبین، کھلی گمراہی میں، کھلی گمراہی میں، یہ جو کھلی گمراہی میں آج اپنے اوپر ظلم کر رہے ہیں، ایک دن آئے گا کہ یہ سب کچھ کس طرح سے سن اور دیکھ رہے ہوں گے۔ یہ ایک سوالیہ بھی ہو سکتا ہے، ایک تنزیہ بھی ہو سکتا ہے، ایک حیرت کا بھی ایک جملہ ہو سکتا ہے کہ آج جو لوگ جو ہیں اپنے اوپر ظلم کر کے گمراہی میں مبتلا ہیں، تو جب وہ اس دن، جب حاضری کا بڑا دن ہوگا، تو اس دن تو وہ سب کچھ دیکھ اور سن رہے ہوں گے۔ یعنی ان کو یہاں پر دوبارہ سے تنبیہ دے دی گئی کہ دیکھو اس دن تمہارے سامنے سب کچھ آ جائے گا اور تم سب کچھ سن لو گے، اس دن کے آنے سے پہلے تم اس گمراہی سے نکل آؤ، تو یہی تمہارے لیے بہتر ہے۔ وَأَنذِرْهُمْ يَوْمَ الْحَسْرَةِ، اور آپ ڈرائیں انہیں حسرت کے دن۔ حسرت کا دن کون سا ہے؟ جب انسان اس دنیا سے چلا جائے گا اور جب قیامت کے دن اٹھے گا، تو جب ہولناکیوں کو اور اپنے اعمال کو سامنے دیکھے گا، تو اس دن وہ حسرت کرے گا کہ کاش کہ میں اپنی زندگی میں کچھ اعمال جو ہے وہ اچھے کرتا، یا اچھے اعمال کیے بھی ہیں اگر، تو کاش کہ اپنی زندگی میں اپنے ایمان کی حفاظت کرتا یا اپنے اعمال کی حفاظت کرتا۔ عمل کو کر لینا صرف ضروری نہیں ہے، ان کی حفاظت کرنا، ان کی حفاظت کرنا یعنی ان کا وزن بڑھانا، کہ کاش کہ میں اپنے اعمال کا وزن بھی بڑھا لیتا، کہ آج تو میرے پاس بالکل ہی ہلکے اور بے وزن قسم کے اعمال ہیں، یا جو مشرک طرح کے جو توحید کے بارے میں جو ڈنڈی مارتے رہے، وہ بھی حسرت کریں گے کہ کاش کہ ہم کم از کم توحید پر ہی ہو جاتے۔ تو وہ حسرت کے دن، آپ انہیں حسرت کے دن سے ڈرائیے، جس دن لوگ حسرت کریں گے تو مختلف طرح کی، اذ قضی الامر، جب اللہ تعالیٰ فیصلہ کرے گا معاملوں کا، ان لوگوں کے معاملے کا، وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ، اور وہ ہیں غفلت میں، وَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ، اور وہ سب ایمان نہیں لاتے۔ آج جو لوگ غفلت میں ہیں اور ایمان نہیں لاتے، ان لوگوں کو آپ اس حسرت کے دن سے ڈرائیے کہ اس دن تمہارے ساتھ کیا معاملہ ہوگا، اس سے ڈر جاؤ یا اس کو اپنے سامنے رکھو۔ اِنَّا نَحْنُ نَرِثُ، بے شک ہم ہی وارث، بے شک ہم، اِنَّا بے شک ہم، نَحْنُ ہم، دو دفعہ ہم، نَرِثُ
तीसरी दफा फिर आ गया नारिस, हम वारिस होंगे, यानी अल्लाह ताला कह रहे हैं कि बेशक हम ही वारिस होंगे, या बेशक सिर्फ हम ही वारिस होंगे अल अर्द, जमीन के, वमन अलैहा, और जो कुछ इसके है, जो कुछ जमीन पर है, जो जमीन के और जो कुछ जमीन के ऊपर है, सबके साथ वारिस हम ही होंगे। आज इंसान जो है वो अपने अपने आप को बहुत इतराता है, चाहे उसके पास जितनी ही दौलत है, जितना भी जायदादें हैं, जितना माल और दौलत, जितने उसने दुनिया के खजाने इकट्ठे इकट्ठे कर रखे, अरबों के हिसाब से, खरबों के हिसाब से लंबी चौड़ी जमीनें और जायदादें आज बना रखी। तो एक तो ये है कि वो इंसान खुद तो उसका वारिस नहीं, वो उसको उसको वो क्लेम करेगा तब तक जब तक कि वो मौत ना आ जाए उसको। अब उसकी मौत के बाद उसकी विरासत जो है वो अगले उसकी नस्ल को मुंतकिल हो जाएगी या दूसरे लोगों को मुंतकिल हो जाएगी। तो इनफरादी तौर पर तो कोई भी शख्स यहाँ पर ये क्लेम नहीं कर सकता कि ये जो भी अल्लाह ताला की तरफ से उसको नेमतें मिली हैं, या खासकर दुनिया में जो मालो दौलत और जायदाद और दूसरे खजानों की शक्ल में, कि वो उसका वारिस है। उसका वारिस तो कोई भी नहीं, वो तो अगली नस्ल को जाने वाला है। और एक वक्त ऐसा आएगा क़यामत के दिन, क़यामत के दिन से पहले, मैदान हशर से पहले, कि सारे के सारे इंसान जो है वो सफ़ा हस्ती से मिट जाएंगे। ये यानी सारे इंसानों को मौत वारद हो जाएगी, मौत मौत आ जाएगी। जब सारे इंसानों को मौत आ गई तो उस वक्त इमेजिन करें, विजुअलाइज करें कि ये ज़मीन के खजाने जिसके ऊपर आज इंसान जो है वो इतना अकड़ कर चलता है, वो ज़मीन के खजाने कहाँ होगी, ज़मीन कहाँ होगी और ज़मीन के खजाने कहाँ पर होंगे। इंसान जो है वो तो पूरे के पूरे इस दुनिया से चले गए, और बाकी जो जमीन और उसके ऊपर जितने खजाने हैं वो बाकी हैं। उनका वारिस कौन होगा उस दिन? उसका वारिस तो सिर्फ अल्लाह ही होगा। इसीलिए अल्लाह ताला ने और भी मुख्तलिफ मकामात पर फरमाया कि बेशक हम ही वारिस हैं जमीन के और इसके खजानों के, या उसके ऊपर जो कुछ है। जैसा कि यहाँ पर भी है कि हम ही वारिस होंगे जमीन के भी और उसके ऊपर जो कुछ है। व इलैना युरजाऊन, और वो सब हमारी तरफ लौटाए जाएंगे। इंसान जो है उसकी तो असल हकीकत ये है कि ये सब कुछ दुनिया के जितने खजाने हैं, दुनिया के जितने मामलात हैं, उन सब को छोड़ छाड़ कर वो तो सब हमारे पास एक उस तरह से लौटाया जाएगा जिस तरह से उसको पहले दिन पैदा किया। तो जब इंसान जो है वो खाली हाथ खाली बदन, सिर्फ नंगा बदन लेकर अल्लाह के हुजूर हाजिर हो जाएगा, सिर्फ क्या उसका अपने पास रखेगा? अमाल, जिसकी कोई फिजिकल वैल्यू नहीं, लेकिन अल्लाह के यहाँ उसकी बहुत कदर व मंजिलत होगी। और जो अपने अमाल को लेकर, जो भी उसने बुरे और चंगे अमाल किए होंगे, उनको लेकर अल्लाह के यहाँ हाजिर होगा। दुनिया के जो खजाने हैं वो वहीं पर छोड़ेगा, और वो दुनिया के खजाने जो है वो अल्लाह ताला की मलकियत में होंगे। इसी पर रुकते हैं हम। अल्हम्दुलिल्लाह आज ये रुकू भी ख़त्म हुआ, और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का जो वाक़या था, जो कि हकीकत और हक़ है, वो भी अल्लाह ताला ने हमें यहाँ पर हमारे सामने भी रख दिया कि अगर हमारे सामने भी कोई इस तरह का कोई मौजू है तो हम भी अपने कुरान की आयत को कोट करके किसी की रहनुमाई कर सकें। अल्लाह ताला से दुआ है कि इसमें हमें सही समझ अता फरमा कर इसमें इस्तकामत नसीब फरमाए। हमें अगर मौका मिले किसी की इस्लाह करने का तो उसमें हमें सबसे पहले हिम्मत दे, और इस मौके से फ़ायदा उठाते हुए हमारे लिए कुछ इस्लाह करने की और किसी के लिए फ़ायदा मंद बनने की भी अल्लाह ताला हमें हिम्मत और तौफीक और रहनुमाई अता फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। जी, अगर किसी को कुछ पॉइंट्स है या कुछ ऐड करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। जज़ाकुमुल्लाह खैरन कसीरा। जी, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जज़ाकल्लाह खैर इशफाक साहब, आपने माशाल्लाह बहुत अच्छी तफसीर की। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह सुब्हानहू व तआला कबूल फरमाए इंशाअल्लाह बिइज़्निल्लाह। मैं भी थोड़ी सी एक पॉइंट की तरफ लेके जाना चाहता हूँ, लेकिन उसमें थोड़ा सा पहले मैं कुछ बातें ऐड करना चाह रहा हूँ। जी, जी, ज़रूर। तो दरअसल मैं खाने पीने के मामले में थोड़ा सा पसंद करता हूँ चीज़ों को। तो स्पेशल जो है, जो गुजरांवाले की जो मिठाई है वो बहुत ही ज़बरदस्त है। शायद किसी को पता हो कि कहाँ से कहाँ मिलती है। ठीक है? ऑनलाइन भी मिल जाती है, मैं भेज दूँगा। हाँ जी? ऑनलाइन भी मिल हाँ। जाती है, मैं भेज दूँगा। माज़रत के साथ। बहरहाल माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, जो जिस 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 इलाके में जो कोई जो भी रहता है, हुँ, उस हुँ, इलाके में जनाब अला उसको पता होता है कि यार वो फलानी जगह की मिठाई बड़ी ज़बरदस्त है। ठीक हुँ, है ना? तो वो एक तोहफ़े के तौर पे शादी-ब्याह में भी लेके जाते हैं, और स्पेशल यानी कि वो अपने जो बाहर जो मुल्क में जो रहते हैं उनको भिजवाते भी हैं। ठीक है? हुँ।
ہاں، تو سبحان اللہ، ایک لفظ آپ نے جو قرآن میں کہا ہے رطب، ٹھیک ہے، رطب دیکھو، ہوں رطب شاید کسی نے کھائی ہو، رطب کی کوالٹی سے ہے، کوئی چھوٹی ہے، کوئی اس سے چھوٹی ہے، کوئی تھوڑی سکی، کوئی موٹی ہے. ایک ہوں بہترین ایک رطب جو موٹی رطب ہوتی ہے، وہ یلو کلر کی، آدھی یلو کلر کی اور آدھی پکی ہوئی ہوتی ہے. براؤن وہ کلر کی. کبھی ٹھنڈی، ہاں وہ کبھی ٹھنڈی کوئی کھائے تو کیا ہی زبردست مزہ اس کا آتا ہے، آپ دنیا کی مٹھائی بھول جاؤ گے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دیکھو حضرت مریم کو کیا چیز کھلائی، سبحان اللہ، وہ کہ اس نے، حالانکہ وہ یہ کھجوریں ہرانے سے گرتی نہیں ہیں، تو اللہ سبحانہ وتعالی نے ان کے لیے آسانی فرمائی اور ایسا پھل ان کو دیا کہ کیا ہی پھل تھا وہ. اگر آج بھی آج کل کے موسم میں شاید ابھی ہیں میرے پاس، تھوڑے دن پہلے مجھے ایک بندے نے لا کے دی تھی، اور وہ رطب جناب مہنگی ترین رطب ہے، وہ 60-70 ریال کلو کی رطب ہے، وہ 70 ریال کلو رطب ہے وہ، اور کیا اس کا مزہ ہے، سبحان اللہ. بس میں میننی کے اس پھل کی طرف آپ سب کو لے کے جانا چاہتا تھا کہ اس کا کیا ذائقہ ہے، سبحان اللہ. اور اللہ تعالیٰ نے ان کو، حضرت مریم کو کیسا زبردست پھل دیا، سبحان اللہ. جزاک اللہ. اللہ تعالیٰ ہمیں بھی جناب اللہ ایسے پھل نصیب کرے، جنت میں بھی، دنیا میں بھی اور جنت میں بھی انشاءاللہ. آمین بارک انشاءاللہ. اللہ فیک، جزاکم اللہ خیر. جی جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی آپ نے یہ اشارہ جو ہے وہ بہت اچھا کیا. جیسے کہ مٹھائیاں جس کا آپ نے ذکر کیا کہ مٹھائیوں میں بھی مختلف طرح کی قسمیں ہیں، مطلب گلاب جامن ہے، رس گلے ہیں، برفی ہے، میسو ہے، پتہ نہیں کیا کیا ہے. تو اسی طرح سے کھجوریں جو ہیں وہ بھی بہت طرح کی ہیں، بہت ساری قسمیں ہیں. اس میں مطلب ہمیں عجوا کھجور جو ہے وہ تو بہت ہی مشہور ہے، جو پتہ ہے. بغیر بیج بے کی بھی کھجوریں ہیں. تو کھجوروں کی مختلف قسمیں ہیں. تو یہاں پر عام سمجھنے کے لیے یہاں پر ترجمہ کیا گیا وہ پکی ہوئی کھجوریں ہیں، لیکن جو رطب جس کی طرف آپ نے اشارہ کیا وہ یقیناً ایک بہت ہی ذائقے والی اور بہت ہی بڑی کھجور ہوتی ہے. اور یہ تازہ جب اترتی ہے، جب یہ پڑی رہے کچھ دن، تو وہ اس کی رنگت جو ہے وہ پوری کی پوری براؤن ہو جاتی ہے. ایسا ہی نا شفیق صاحب؟ جی بالکل صحیح ہاں، ہے. یہ لیکن جب اسی وقت بالکل کھانے تازہ والی ہوتی ہے، بالکل تازہ جب یہ اسی اترتی وقت ہے، کھانا. تو اس وقت اس کا اگلا حصہ جو ڈنڈی کی طرف ہوتا ہے وہاں سے وہ یلو ہوتی ہے، اور پیچھے سے تقریباً آدھا یا 70-80% حصہ جو ہے وہ براؤن ہوتا ہے، اور بڑی نرم ہوتی ہے، یہ بہت ہی سافٹ ہوتی ہے. بے اس کو شک. تھوڑا سا اس کو دبائیں تو وہ وہیں پہ پچک جاتی ہے، اور بہت ہی ذائقہ دار اور بہت ہی نرم اور ملائی کی طرح ایک بالکل محسوس ہوتی ہے. بہرحال جزاک اللہ خیر، آپ نے بہت اچھی طرف اشارہ کیا. اس میں اور ایک ایک اور آپ کے علم کے لیے میں بات کرنے لگا ہوں، یہ کھجور کو آپ جتنی دیر مرضی رکھیں، جب آپ نے اس کو دھو دیا، پانی لگا دیا، اس ٹائم خراب ہونی اسٹارٹ ہو جائے گی. کھجور بالکل کو بالکل. جتنا مرضی آپ رکھیں، کھجور کو پانی نہ لگے، ایک کھجور کو پانی لگے. اور ایک مچھلی اگر آپ نے بازار سے لائی ہے، تو اگر سمندر سے پکڑ کے لے کے آئے تو وہ فریزر میں رکھ دے، وہ خراب نہیں ہوگی کبھی. جب پانی اس کو لگ جائے گا تو وہ خراب ہونی اسٹارٹ ہو جائے گی. صحیح ہے. تو یہ کھجور کے لیے اسپیشل ہے کہ کھجور اگر آپ نے دیکھیں، آپ جو بازار میں کھجور بیچنے والے ہوتے ہیں وہ کبھی بھی ان کے اوپر پانی نہیں ڈالتے. صحیح اور ہے. آپ بھی اگر کبھی کھجوریں لیں، گھر میں لا کے رکھیں، اور جب آپ نے کھانی ہو اس وقت اس میں سے اتنی کھجوریں لے کے اس کو دھو کے تو پھر اس کو کھا لیں. تو باقی کھجوریں جو ہیں وہ آپ اسٹور کر لیں، وہ انشاءاللہ کبھی خراب نہیں ہوں گی. اللہ علم صحیح بالصواب. ہے. جزاک جی اللہ خیر. جزاک اللہ خیر. انشاءاللہ کھانے پینے کے معاملے میں رہنمائی کرتے رہا کریں انشاءاللہ. جزاک اللہ. کیونکہ میرے دراصل اس لیے میں شوق ہے مجھے، کیونکہ میرے سسرال جناب اللہ گجرات والے کے. ٹھیک ہے، جزاک اللہ خیر. جزاک اللہ جزاک اللہ خیر. خیر. بارک اللہ جی. جی اس کے ساتھ ہی اختتام کی طرف بڑھتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمارے لیے آسانی کرے، ہمارے کہنے میں سننے میں بھی. اور شفیق صاحب کے ساتھ ہمارا بہت ہی محبت اور پیار کا رشتہ ہے، اور ہم بہت ہی اچھی باتیں کرتے ہیں، اور جب بھی ان سے بات ہوتی ہے تو ایک دل جو ہے وہ باغ جسے کہتے ہیں ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ انہیں صحت اور تندرستی اور ایمان کی بہترین حالت، اور ہم سب کو اللہ تعالیٰ ایک بہترین ایمان کی دولت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ ہمیں عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین.
رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، ربنا آتنا من لدنک رحمہ وہیئ لنا من امرنا رشدا، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ جزاکم اللہ خیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔